قرآن نے آگے نظام یہ دیا کہ ہر انسان یکساں طور پہ واجب التکریم ہے، اس میں آقا اور غلام کوئی تفریقی نہیں ہے، یہ نظام دینا تھا۔ لیکن اگر شبہ شب اس کو الٹ دیتے، اس نظام کو جو اس وقت تھا، 75% آبادی کو کیا کرتے اس وقت؟ معاشرے کا نظام الٹ جاتا اگر ایسی چیز۔ یہی چیز ہے کہ اس قسم کا جو انقلاب ہوتا ہے یکا یک نہیں لایا جاتا۔ یکا یک تو آپ لاہور کی سڑکوں کا نام ایک رات کو بدل دیجئے، صبح اٹھیے آپ دیکھیے کتنے ٹکراؤ ہوتے ہیں یہاں۔ اس کو آہستہ آہستہ وہاں تک لے جانا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے بھی احکام آئے ہوئے ہیں لونڈیوں اور غلاموں کے، وہ اس دور سے متعلق ہیں جس میں ان کو آہستہ آہستہ جو موجود تھے ان کو جزو معاشرہ بنایا گیا، اور آئندہ کے لیے دروازہ بند کر دیا غلاموں اور لونڈیوں کا۔ غلامی کو ختم کر دیا، وہ ذریعہ بند کر دیا جس میں سے غلام آتے تھے، جنگ کے قیدی۔ کہا گیا کہ جنگ کے قیدیوں کو یا تو فدیہ اور کفارہ لے کے اپنے قیدیوں کے عوض میں یا ان سے پیسے لے کے رہا کرو، اور اگر ایسی صورت نہ ہو کہیں احساناً ان کو رہا کرو۔ انسان کو اس طرح سے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ ہمیشہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا اور ان کو آہستہ 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 جزو معاشرہ بنا دیا۔ اس کے بعد یہ موجود ہی نہیں تھے۔ جب یہ ملوکیت آئی آپ کے ہاں تو اسی طرح سے غلامی کا بھی رواج ہوا، پھر غلام بننے شروع ہوئے، پھر لونڈیاں آنی شروع ہوئیں۔ یہ جو آپ کے ہاں وہ یہ جو عباسیوں کے ہارون الرشید اور مامون الرشید، ذہن میں ایسے آتا ہے کہ الرشید کے نام سے پتہ نہیں صاحب کتنے متقی پرہیزگار قسم کے یہ تھے سلاطین۔ ایک ایک کے محل میں 3-3 ہزار لونڈیاں رکھتی تھیں، انسان تھے یہ۔ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ وہی احکام جو عبوری دور کے قرآن میں دیے گئے تھے لونڈیوں کے متعلق، کہا گیا کہ یہ مستقل احکام ہے۔ لونڈیوں کا وجود اسلام کے اندر مستقل طور پر خدا کی منشا کے مطابق ہے۔ ارے وہ تو قرآن کی آیت میں یہ تھا۔ میں نے ابھی کہا ہے نا کہ قرآن نے جو دولت جمع کرنے کے خلاف کہا تھا، اس کی کس طرح سے تفسیر کی گئی، تعویل کی گئی روایات یا حدیث کی روح سے۔ ان کے متعلق یہ کہا گیا غلام جو جنگ کے قیدی عورتیں جو آئیں ان کے متعلق کہا گیا کہ سربراہ مملکت کو یا نظام کو اس کی اجازت ہے کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دے، احساناً چھوڑ دے، قتل کر دے، یا ان عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دے کہ وہ ان سے جنسی تمتع کریں۔ نکاح کی ضرورت نہیں، تعداد کی ضرورت نہیں، ان کو بیچا جا سکتا ہے، فروخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے احکام آپ کے ہاں موجود ہیں، پرانے زمانے کی بات نہیں۔ آج آپ کے ہاں کے جو مجتہد ہیں وہ بھی یہی احکام لا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مودودی صاحب کے ساتھ جو میرا جھگڑا مباحثہ تھا، ان کی کتاب موجود ہے غلام اور لونڈی میں، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ بیچی جا سکتی ہیں، خریدی جا سکتی ہیں، تحفتاً دی جا سکتی ہیں، کوئی تعداد نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے ان کی کتاب میں آج اس دور میں۔ اور اس کے لیے وہ ساری چیزیں روایات فقہ کے یہ سارے مسائل آپ کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آئلی قوانین کے خلاف جب یہ بات ہوئی تھی کہ ایک سے زائد بیوی کرنا ہو تو اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی، تو آپ کی پارلیمان میں ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ قانون تم نے جبراً پاس کرنا ہی ہے تو کم از کم ہمیں ایک ایک لونڈی رکھنے کی تو اجازت دے دو۔ آپ کے پارلیمان میں پاکستان کے آج بھی ان کے ہاں یہ احکام ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بات کیا ہوئی، وہ احکام جو اس عبوری دور میں تھے جس میں انتہا تک پہنچنا تھا بتدریج، آہستہ آہستہ، گریجولی، ممکن العمل طریق تو تھا، نہایت عمدہ طریق، کوئی اپسیٹ نہیں ہوا وہ معاشرہ، اور وہ آہستہ آہستہ جزو خاندان بھی بنتے چلے گئے، آزاد ہوتے چلے گئے، جزو خاندان بند کرتے چلے گئے، آئندہ کے لیے راستہ بند کر دیا،
ختم ہو گیا. اب جو راستے میں پھاٹک کھولنے تھے تو اس کے لیے کیا گیا. یہ اس کے ہاں یہ جو چیز تھی، احکام جو تھے یہاں لونڈیوں وغیرہ کے متعلق کہا کہ یہ مستقل احکام ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ ان کا تو وجود ہونا چاہیے. ان کے وجود کے لیے پھر وہ تو قرآن نے تو وہ راستہ ہی بند کر دیا تھا. اس کے اندر اضافہ کیا گیا. قرآن کے اندر قرآن نے کہا تھا کہ یا فدیہ کفارہ دے کے چھوڑو یا احساناً چھوڑو. کہا یا یہ کرو یا ان کو قتل کر دو یا ان کی عورتوں کو سپاہیوں میں تقسیم کر دو. یہ دو جو تھے اس میں اضافے یہ اپنی طرف سے کیے اور اس کا مدار اسی قسم کی روایات کے اوپر. یہ آپ کے ہاں فقہ کے آج مسائل ہیں. فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیے اتنا پرسنٹیج صفحات کا لونڈیوں ہی کے احکام کے متعلق ہے. ماری ہوئی ہے جنسیات کی یہ کون لا تعداد بے نکاح کے فروخت کی جا سکتی ہے، تقسیم کی جا سکتی ہے. یہ عورت کا مقام ہے. لونڈی بھی تو عورت ہوتی ہے عزیزہ نے مان. بات میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کے جو احکام عبوری دور کے دیے تھے کہ یہاں سے سٹارٹ کرو آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچ جاؤ، اور جب انتہائی طور پہ وہ نظام قائم ہوگا تو یہ احکام باقی نہیں رہیں گے، رائج العمل نہیں رہیں گے. اس کے بعد ان احکام کو مستقل احکام تصور کر کے اور ان کے اوپر چلا گیا. 1000 سال سے آپ کے ہاں یہ ہے اسلام چلا آ رہا، اور اسی اسلام کے احیاء کی زندہ کرنے کی اب کوشش ہو رہی ہے. حتیٰ کہ زمانے کے تقاضوں کے ہاتھوں جب یو این او نے سلیوری یا غلامی کے خلاف اپنے چارٹر میں یہ لکھا تھا کہ غلامی نہیں رہ سکتی، ان میں میجورٹی کیا اوور ویلمنگ میجورٹی یو این او کے ممبروں کی سیکولر حکومتیں تھیں، اسلامی نہیں تھیں. انہوں نے تو مل کے یہ چارٹر پاس کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ہاں کی اس زمانے کے سعودی عربیہ نے اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور ہم تو شریعت والی حکومت ہیں. یہ تو اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پچھلے فیصل یا ان کے والد نے نہیں، فیصل نہیں غالباً، میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا، بہت عرصہ کے بعد زمانے کے تقاضوں سے تنگ آ کے پھر انہوں نے دستخط کیے تھے. اور آج بھی آپ کے ہاں یہ احکام موجود ہیں. یہ آپ کے جو فقہا اب بنا رہے ہیں یہ قوانین وغیرہ. میں نے عرض کیا ہے نا کہ مودودی صاحب کی تو کتاب آج کی ہے، یہاں تفسیر ان کی جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، پہلی جلد کے اندر پوری کی پوری تقسیم یہ لونڈیوں کی بیچی جا سکتی ہیں، بلا تعداد کے بلا نکاح کے تمتع کیا جا سکتا ہے، فروخت کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ اب آپ کے لیے نئے قوانین مرتب کر رہے ہیں. بات کیا تھی؟ یوں میں نے کہا کہ قرآن کی تعریف کی جاتی ہے. کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ایکسپلائٹ کرنے والے؟ انہی کو ایکسپلائٹ کر کے اور اس کو پیش کر دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا. جب کہا جائے کہ قرآن کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے لونڈیوں کے متعلق، تو کہتے ہیں ہاں جب پھر لکھا ہوا ہے تو لونڈیاں تو ہوں گی. یہ کوئی نہیں بتاتا. کوئی تفسیر آپ کے ہاں کی یہ نہیں بتاتی. سب تفسیریں آپ کے ہاں کی ملوکیت کے زمانے کی لکھی ہوئی، ساری تاریخ آپ کے ہاں کے ملوکیت کے زمانے کی، ساری روایات ملوکیت کے زمانے کی. ان میں نظام سرمایہ داری کے متعلق بھی یہ احکام، غلام لونڈیوں کے متعلق بھی یہ احکام. یہ تو میں نے مثال دی ہے دوسری کہ عبوری دور کے احکام سے کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ہے جو نظام آپ کے ہاں جو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے. اسے فخر سے کہتے ہیں اسلام کا نظام. بات اتنی سی تھی کہ قرآن نے یہ جو احکام دیے تھے اس دور پہ لیے، ان کو مستقل احکام سمجھ لیا گیا، کہہ دیا گیا. سمجھ نہیں لیا گیا، جانتے تھے اور اس سے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا، ایکسپلائٹ کیا اس چیز. آج بھی وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ عبوری دور کے احکام کیا ہو، قرآن کے احکام ہیں، ہر وقت قرآن کے احکام تو زندہ رہتے ہیں.
ٹھیک ہے، ان سے کہیے پانی کی موجودگی میں ذرا مسح کریں، کہیں کہ یہ مسح کا حکم قرآن میں ہے. یہ ہے عزیزان.